ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 35 سال نبی کریم علیہ السلام ننگا ہوا تھا، یہ روایت صحیح ہے اور مسلم شریف میں ذکر ہے، استدلال کرتا ہے۔ اب اس مولوی صاحب کو 5 منٹ کے لیے کلاس کے سامنے ننگا کر دو، اگر برداشت کرے، اور ویڈیو بھی بنا لو۔ مولوی صاحب اب تعویل کیا کرتے ہیں کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ انسان، عقل، انسان، فطرت اور کچھ حیا ہو۔ 35 سال کا کوئی آدمی مجمع کے سامنے ننگا ہوگا؟ عام آدمی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی تو فطرت بھی پاک ہے، فطرت بھی صاف ہے، آپ کے اندر نبوت سے پہلے بھی ولایت کامل ہے، حیا کامل ہے۔ یہ تو پہلی آیات ہے نا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ کے اخلاق کریمانہ میں حیا بھی ہے۔ یہ کہنا کہ پیغمبر کریم مجمع میں ننگے ہو گئے، خوف خدا کرے، ملا صاحب کو کہو کہ بخاری مسلم میرے پاس آ کے پڑھے۔ یہ بخاری میں حدیث متعدد مقام پہ ہے، جو اصل حدیث امام بخاری خود لایا ہے، ملا مطالعہ نہیں کرتا اور پھر روایت کا بہانہ کر کے بک بک کرتا ہے۔ امام بخاری نے متعدد مقام پہ اس حدیث کو ذکر کیا، صرف مسلم میں نہیں۔ تو 2 جگہ پہ امام بخاری لایا ہے، جس میں امام نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کریم لوگوں کے سامنے چادر اتار دے اور ننگے ہو جائیں، عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ تو امام بخاری نے خود حدیث کو حل کیا اور 2 سندوں کے ساتھ لائے، جس میں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عباس بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ جو چادر باندھی ہوئی ہے، یہ چادر آپ کندھے پہ رکھ لیں۔ بس حضرت عباس کا مشورہ دینا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی اس کا تصور بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت تھی تو آپ گرے، بس اتنی بات ہے۔ اور امام بخاری 2 مقام پہ اس کو لایا ہے۔ اب ایک جگہ پہ راوی نے اپنا، اس نے سمجھا گرے ہیں تب کہ چادر اتاری ہے تب گرے ہیں، تو یہ تو خود فہم راوی ہے۔ راوی ایک مقام پہ راوی کو غلطی لگی، اسی تصحیح کے لیے امام بخاری 2 مقام پہ یہ حدیث لائے ہیں، جس میں صاف کر دیا کہ چادر اتری نہیں تھی، چادر اتارنے سے پہلے صرف حضرت عباس نے اتنی بات کی کہ یہ چادر